اس جیسے بہت سارے سوال ہیں، یعنی جو خواتین کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں کرتی ہیں کہ ہماری اماں نے پوچھا ہے کہ جب رشتہ آتا ہے اور آئے گھر میں تو ہم کیا کیا کریں۔ میں یہ سوچتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر گھر میں صرف خواتین ہوں ڈیل کرنے والی تو وہاں رشتہ جو کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ کبھی گھر میں صرف خاتون اور ان کی بیٹیاں نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ جب یہ رشتے آتے ہیں تو اس وقت آپ دعا یہ کیا کریں، اے اللہ میری بیٹی کی قدر کرنے والا رشتہ دے۔ آپ امیر مانگو گے، خوبصورت مانگو گے، وہ مل جائے گا، پھر قدر نہیں ہوگی تو دقت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ بہت سی خواتین جن کے میاں نہیں ہیں، ان کی پریشانی الگ طرح کی ہوتی ہے، اور جب ان کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، شادی کی عمر ہو جائے تو ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ انہیں اس موقع پہ اپنا میاں بھی یاد آتا ہے، وہ ایک محرومی بھی ہوتی ہے۔ اگر میاں اچھی یادیں چھوڑ کے گیا ہو تو زیادہ یاد آتا ہے، پر اس وقت اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، کیا کیا احتیاطیں نہیں کرنی۔ مس شازین کا ایک خط میں نے منتخب کیا ہے۔ اس جیسے بہت سارے سوال ہیں، یعنی جو خواتین کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں کرتی ہیں کہ ہماری اماں نے پوچھا ہے کہ جب رشتہ آتا ہے اور آئے گھر میں تو ہم کیا کیا کریں۔ پہلے ہم اس کا پڑھ لیتے، پھر ان سارے پہلوؤں کا وہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ سب کے لیے مسئلے کا حل ہو، چونکہ مسئلہ تو موجود ہے۔ سر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، آپ کو بہت دیر سے سن رہی ہوں۔ رشتہ جب گھر آتا ہے تو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور سسرال والوں کی کوالٹی کیسے پہچانی جائے۔ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، پلیز میری مدد کریں، اور یہ بڑا پرابلم ہے، اور جن بچیوں کے ماں باپ زندہ نہ ہوں وہاں تو یہ پرابلم زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ماں کو کیسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ خاطر حضرات، اس معاملے میں نے کچھ چیزیں تھوڑی مختلف محسوس کی ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر گھر میں صرف خواتین ہوں ڈیل کرنے والی تو وہاں رشتہ جو کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، چونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے پہ بوجھ آ جائے گا۔ یہ عجیب سی بات ہے، پر لوگ سوچتے ہیں۔ ایسے موقع پہ کبھی گھر میں صرف خاتون اور ان کی بیٹیاں نہ ہوں۔ آپ کا بھائی، آپ کا ماموں، چچا، کوئی بھی جو بڑوں میں سے ایک دو لوگوں کو ضرور بلا لیں، چاہے وہ کم بات کریں، لیکن they must be there۔ اور آپ کے قریبی عزیزوں میں سے ایسے لوگوں سے تعلق ضرور بنا کے رکھیں جو ایسے خوبصورت موقع پہ، میں مشکل موقع نہیں کہہ رہا، فوراً آپ کی مدد کو پہنچ جائیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ کے تعلقات ان کی بیویوں سے بھی اچھے ہوں، تو پھر وہ ان کو آنے دیتی ہیں، ورنہ وہ آنے نہیں دیتی۔ تو اگر بچی کے ماموں کو بلانا تو آپ کی جو بھابھی ہے اس سے تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جب یہ رشتے آتے ہیں تو اس وقت آپ دعا یہ کیا کریں، اے اللہ میری بیٹی کی قدر کرنے والا رشتہ دے۔ آپ امیر مانگو گے، خوبصورت مانگو گے، وہ مل جائے گا، پھر قدر نہیں ہوگی تو دقت ہوگی۔ اسی طور پہ اپنی بیٹی کو جتنا مضبوط بنا سکو، شاندار، کریکٹرفل اور باہنر، چونکہ وہاں MBBS ہو، MBA ہو، کچھ بھی پڑھی ہو، اس گھر میں جا کے تو اس نے لڑکی کے طور پہ بیہیو کرنا ہے۔ ایون منسٹر بھی ہوگی تو گھر میں، آپ کو یاد ہے گولڈا میئر جب وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، اسی طور پہ جو برطانیہ کی وزیر اعظم تھی جن کو آئرن لیڈی کہا جاتا ہے، تو سم ٹائم اپنے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ سیکرٹری ڈیفنس کو یا جو ان کے وزیر اس کو بلا کے انسٹرکشن دے رہی ہوتی تھی۔ اب یہ سارے کام بائی ڈیفالٹ ایک خاتون نے ہی کرنے ہیں، چونکہ اسی کو زندگی کے اس اہم مرحلے سے اپنے خاندان کو لے کے گزرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑے ہو جاؤ تو بیبی کی برتھ میاں کرانے چلا جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی اگر بڑی خوبصورت ہے اور اعلیٰ درجے کی تو میاں سب ٹرے لے کے مہمانوں کو دے رہے ہو، بہت ناقص اور گھٹیا ہوگا۔ بیوی خود نہیں کرنا چاہتی تو پھر میڈ سے کروا لیں، لیکن لڑکی کو لڑکیوں والے سارے کام کرنے ہیں، آنے چاہیے۔
اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. نہیں آئیں گے تو آپ اس شادی کے پروسیس میں نہیں جا سکتے. تو اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر ابا کی کمی ہے تو وہ اپنی محبت سے، اپنی محنت سے اور اپنی وہاں جا کے انوالومنٹ سے، ایسا نہ ہو کہ بہت سے گھروں میں خاص طور پہ جو گاؤں سائڈ کے وہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو میکا ہے کمزور ہے، تو کمزور لڑکی سے اور طرح کا سلوک ہوتا ہے. تو اگر آپ کے خاندان میں سے کچھ لوگ بعد میں پرسو کرتے رہے، ملنے جاتے رہے، بندہ جاتا ہے 100، اب 150 تو نہیں دیا جا سکتا، 1000 2000 بندہ دے بھی آتا ہے. اگر آپ کو پلے سے بھی دینے پڑے تو دیں تاکہ وہ دے آئیں. اس سے آپ کا ایک دبدبہ روب رہتا ہے، یہ بھرم ہوتا ہے. بھرم نہیں ٹوٹنا چاہیے کہ آپ اکیلے ہو. اچھا، جتنے لوگ آتے ہیں آپ ان میں سے لڑکوں کو، ان کے خاندان کو بہت بڑے بڑے خاندان نہ دیکھیں کہ جس میں بہت زیادہ لوگ ہوں، چونکہ جن گھروں میں باپ نہیں ہوتے اور بچے، ایک لمیٹڈ فیملی ہوتی ہے، ان بچیوں کو بڑے خاندان سنبھالنے نہیں آتے اور وہاں وہ چیزوں کو پھر ڈیل نہیں کر پاتی، دکھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ان سے کوپ نہیں ہوتا اور پھر لڑ کے واپس گھر بھاگتی ہیں. اور گھر جو ہے اس وقت آپ کا وہی ہوتا ہے، یہ والا نہیں ہوتا. تو لڑکی کا رشتہ کرتے ہوئے ایک تو اپنا دیکھیں کہ ایٹ پار ہوں. ایون اگر آپ سے بہتر رشتہ ہے مالی طور پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کی دینی پوزیشن دیکھ لیں. ان کی اماں ہمبل ہے، ان کی اماں اکاموڈیٹو ہے اور آپ کے گھر کا وہ سلیقہ دیکھیں گی، آپ کے گھر کا صفائی ستھرائی دیکھیں گی جو ان کا حق ہے، اور آپ کی بیٹی کا پہناوا بھی دیکھیں گی. آپ کی بیٹی کے پاس ان ہنروں کے علاوہ کچھ اور، جہاں وہ کام کرتی ہو، جہاں اس نے اچھا پڑھا ہو، جہاں رسپیکٹ کمائی ہو، آپ اس کی چیزوں کا بھی تذکرہ کر سکتے ہو. لیکن خواتین عام طور پہ آنے والوں کو صرف پیسے کی بنیاد پہ تولنے لگ جائیں تو اچھے رشتے ضائع ہو جاتے ہیں. عمروں کا مسئلہ اگر کہیں 19-20 کا بھی فرق ہو تو نو پرابلم. اپنے رب سے دل سے پوری دعا کریں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہو، اچھا ہو، شاندار ہو. پر اگر اس میں قدر ہوگی تو شاندار ہوگا، اس میں محبت ہوگی تو شاندار ہوگا. بعض دفعہ ان ماؤں سے اگر وہ دینی مزاج کی ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بن باپ کی بیٹی ہے، مجھے امید ہے آپ اس کو زیادہ لاڈ سے اور دلار سے رکھیں گے، یہ آپ کو ماں کے طور پہ ٹریٹ کرے گی، کبھی آپ کا دل نہیں دکھائے گی. جو وہ وعدے چاہتی ہے وہ منہ سے نہیں کہہ رہی، آپ وہ کہہ دیجئے. آپ سے محبت کرے گی، آپ کا گھر نہیں توڑے گی، گھر کو جوڑ کے رکھے گی. آپ کی خدمت میں کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی اور آپ کے بیٹے کو آپ سے دور نہیں کرے گی. ساس جن باتوں سے ڈرتی ہے، اچھا عام طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ لڑکی والے لڑکے والے کو پسند کر رہے ہیں، کس باتوں پہ وہ چیک کرے. ایسا نہیں ہے، الٹ ہے. پسند انہوں نے کرنا ہے، آپ نے ہاں یا نہ کرنی ہے. اس بیچ میں آپ کے پاس آپشن کتنے ہیں؟ اچھے آپشن ہیں تو اچھے آپشن کے لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے رجوع کیا کریں. وہ کہتا ہے کہ کریکٹر، وہ کہتا ہے اس کے بعد مال، حسب، نسب، خوبصورتی. اس کے بعد پہلی چیز آپ نہیں دیکھو گے اور آپ نے کچھ اور دیکھا اور اس کے نتیجے میں رشتہ ہو گیا تو پھر بہت ساری دقت ہوتی ہے. بعد میں آپ ان چیزوں کو ریکنسیڈر نہیں کر سکتے. اور اس موضوع پہ ہماری کئی ساری ویڈیوز میں نے کچھ اور پہلو بھی بیان کیے ہیں، آپ کائنڈلی ان کو بھی دیکھ لیجئے، تھوڑی آپ کو آسانی ہو جائے گی. اچھا، کچھ خواتین نے اپنے میوں کے لیے مشورہ اور ہیلپ مانگی تھی، تو ان سے ڈھکے چھپے الفاظ میں گزارش یہ ہے کہ شادی کے کچھ سالوں کے بعد، 6-7 سال گزرنے کے بعد بھی مرد کی جو پریشر ہے کام کا وہ اس کی صلاحیت کو بھی خراب کرتا ہے، تو اس کی اورینٹیشن بھی خراب ہو جاتی ہے. سو آپ دونوں کی محبت کمزور ہو جاتی ہے، جو سیکسول محبت ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے آپ کسی بھی اچھی نیوٹریشنسٹ سے مل کے اپنے میاں کی خوراک کو ریکنسیڈر کریں. اس کی خوراک میں نٹس کو بڑھائیے، اس کی خوراک میں دودھ کو شامل کیجئے تاکہ اس کی پرفارمنس. سب سے اہم یہ ہے کہ محبت کے اوقات میں بہت سافٹ رہیے. اس دوران گھر کا کوئی مسئلہ، گھر کے پنکھے، گھر کے گٹر، گھر کی صفائیاں، بچوں کی دقت یہ ذکر نہیں کرنا. میک اٹ این آئیڈیل ٹائم جب آپ دونوں بالکل ایک دوسرے میں کھو جائیں، محسوس کریں، تو وہ ٹائم آپ کے لیے بہت نعمت اور بہت شاندار ہے.
پاکستان ہربل میں ڈاکٹر صاحبہ نے جو بہت شاندار 2 چیزیں بنائی تھی، وہ اتفاق سے میرے پاس نیا ان کا آیا ہوا ہے پیکیج، اسے کیا کہتے ہیں، گفٹ پیک. ایک تو اس میں ہے سپر میکس، اور یہ فار میل فرٹیلیٹی ہے، ویری افیکٹو فار. اور یہ دوسرا وی ایم میگا پار ہے. ان دونوں میں کوئی میرا خیال 60 کیپسولز ہوتے ہیں، اور یہ دودھ کے ساتھ ہاں جی، اس میں 30 ہیں، اس میں 60 ہیں. اور یہ دونوں ہی ایک کمبینیشن ہے، دونوں کو استعمال کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کی پرفارمنس کا مسئلہ ہے، وہ لوگ جن کو ایزوسپرمیا کا مسئلہ ہے، یہ عام طور پہ 3 ماہ میں جو آپ کی جسمانی صحت ہے کافی بہتر ہو جاتی ہے. یہ چونکہ 100% وہ ہیں ہربل ہیں، کبھی بھی کسی دوائی کا یا جو فوڈ سپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا فوری اثر نہیں ہو رہا ہوتا، کچھ وقت لگتا ہے، جسم اس کو قبول کرتا ہے، پھر جو اس کے اندر چینجز چاہیے ہوتی ہیں. یہاں اس کا طریقہ استعمال بھی لکھا ہوا ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، کتنا استعمال کرنا وہ بھی لکھا ہوا ہے. پاکستان ہربل سے آپ اسے منگوا سکتے ہیں. ویسے یہ دونوں جو ہیں ناز ہربز کے پروڈکٹس ہیں، اور 0300 41 9942 آپ اس نمبر پہ کال کر کے یہ منگوا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جو خاندگی زندگی ہے وہ زیادہ بہتر، خوبصورت، متوازن اور فروٹفل ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.